اگر نقشے پہ نظر ڈالیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بحر احمر کے رائٹ سائڈ پر یمن کا ملک ہے، اور اسی کے سامنے دوسری سائڈ پر بر اعظم افریقہ کا ملک حبشہ ہے، جسے ایتھوپیا بھی اب کہا جاتا ہے۔ یمن کے اولڈ ریزیڈنٹس ستاروں یعنی سٹارز کی عبادت کیا کرتے تھے، اور اس کے لیے انہوں نے بڑے بڑے عبادت خانے بھی بنائے ہوئے تھے، جبکہ دوسری طرف افریقہ کی ایک سائڈ رومیوں کے قبضے میں تھی، اور رومی کرسچنز مذہب کے پیروکار تھے، یعنی اس مذہب کو کرسچینٹی کو فالو کرتے تھے، جس کی وجہ سے افریقہ میں عیسائیت کافی پھیل گئی، اور پھر عیسائی پریچرز کی کوششوں سے یمن میں بھی عیسائیت پھیلنے لگی۔ ذو نواز جو کہ یمن کا آخری بادشاہ تھا، اس نے جب دیکھا کہ یہاں عیسائیت کافی پھیل رہی ہے اور لوگ ہمارے مذہب اور ستاروں کی عبادت چھوڑ رہے ہیں، تو وہ بہت غصے میں آ گیا اور اس نے بہت سارے عیسائیوں کو قتل کروا دیا۔ لیکن یمن کے کچھ عیسائی بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے، لہٰذا وہ بادشاہ روم کے پاس قسطنطنیہ پہنچے، اور انہوں نے وہاں جا کر ان پر ہونے والے ظلم و ستم کی داستان سنائی، اس کی سٹوری سنائی۔ تو روم کے بادشاہ نے حبشہ کے بادشاہ کو حکم دیا کہ وہ ان پر حملہ کرے، کیونکہ حبشہ روم ہی کے قبضے میں تھا، اور پھر یمن سے سب سے قریبی ملک بھی حبشہ تھا۔ چنانچہ حبشی فوج کا لشکر یمن پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوا، لیکن اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اور وہ واپس آ گیا۔ لیکن دوسری دفعہ جب جنگ ہوئی تو یمن کا بادشاہ بری طرح ہار گیا۔ اسی طرح ان دا ایئر آف 525 میں سارا یمن افریقیوں یعنی حبشہ والوں کے کنٹرول میں آ گیا، اور چونکہ افریقی رومیوں کے انڈر میں تھے تو اس طرح یمن بھی رومیوں کی سلطنت کا حصہ بن گیا، اور یوں باقاعدہ یمن کا شمار کرسچین کنٹری میں ہونے لگا۔ حبشہ کے بادشاہ نے اربات نامی ایک شخص کو یمن کا حکمران مقرر کر دیا، اور اس نے تقریباً 20 سال تک یمن پر حکومت کی۔ اس کے بعد حبشی فوج نے اپنے ایک آفیسر ابرہا نامی شخص کے کمانڈ میں اربات کے خلاف ریبیلین کر دی، اور ابرہا نے اربات کو مار دیا اور خود یمن کا حکمران بن گیا۔ ابرہا نے یمن کا کنٹرول سنبھالتے ہی وہاں عیسائیت کی تبلیغ زور و شور سے شروع کر دی۔ بڑی بڑی موومنٹس لوگوں کو عیسائی بنانے میں مصروف عمل ہو گئی، اور خود ابرہا نے یمن کے بڑے بڑے شہروں میں عالی شان عبادت خانے تعمیر کروائے، اور ان میں میکنگ اینڈ ڈیکوریٹ کے لیے دل کھول کر پیسہ خرچ کیا۔ لیکن ان سب کے باوجود اسے عیسائیت پھیلانے میں وہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی جو وہ خود چاہتا تھا۔ اس نے جب اپنی ناکامی پر غور کیا تو اس کے سامنے جو وجہ آئی وہ تھی خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ شریف، کیونکہ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، اور عرب کا ہر شخص اس کا ایک دلی تعلق اور ایک قدرتی محبت رکھتا تھا اس سے، یہاں تک کہ ابرہا کے ملک یمن میں بھی خانہ کعبہ کا احترام اور اس سے لوگ محبت کرتے تھے، یعنی ایک بہت بڑی تعداد کعبۃ اللہ شریف سے محبت رکھتی تھی، اور عرب کے لوگ عیسائیت قبول کرنے کے باوجود اللہ پاک کی اس عظیم نشانی اور گھر سے اپنا رشتہ توڑنا نہیں چاہتے تھے۔ لہٰذا عرب کے لوگ ابرہا کی اتنی کوششوں کے باوجود اس کے مذہب سے، اس کے ریلیجن سے، اس سے متاثر نہیں ہوئے، اور وہ اپنے مرکز، اپنے سینٹر یعنی خانہ کعبہ سے جڑے رہے۔ ابرہا نے اپنا شیطانی دماغ استعمال کرنا شروع کیا، اور اس نے اسلام کے سب سے عظیم عمارت یعنی خانہ کعبہ کے خلاف ایک کانسپریسی پلان کی۔ ابرہا نے یمن کے کیپٹل صنعاء میں کعبۃ اللہ کے مقابلے میں غرقۃ القلیس نامی ایک بہت بڑا عظیم الشان گرجا یعنی چرچ تعمیر کیا، اور عرب کے سارے علاقوں میں یہ اعلان کر دیا کہ میں نے تمہارے لیے ایک بہت خوبصورت کعبہ بنایا ہے، تم لوگ عرب کی اس بنجر زمین میں ان کالے پتھروں کے بجائے یہاں یمن آ کر اپنا حج ادا کرو۔ تمہاری عرب کی زمین تو ویسے ہی بالکل بنجر اور بیکار ہے، اور یہ پورا ریگستانی علاقہ ہے، جبکہ میرا ملک یمن سرسبز و شاداب اور بہت خوبصورت ہے۔ اس طرح صنعاء میں جو گرجا میں نے بنایا ہے وہ تمہارے کعبے سے بہت خوبصورت ہے، لہٰذا اب تم یہاں آ کر حج کیا کرو۔ یہ گرجا اتنا بڑا اور عظیم اور بگ تھا، جس کی ہائٹ اتنی لمبی تھی کہ کوئی اگر اس کو سر اوپر کر کے دیکھتا تو اس کی ٹوپی نیچے گر جاتی۔ اسی وجہ سے اس کا نام غرقۃ القلیس رکھا گیا۔ قلیس کا مطلب ہی ہوتا ہے ٹوپی گرانے والا۔ ابرہا نے یہ سمجھا تھا کہ وہ اس طرح ایک عظیم الشان گرجا بنا کر لوگوں کے دلوں سے خانہ کعبہ کی تعظیم نکال لے گا، لیکن ایسا بالکل نہیں ہوا، بلکہ اس کے اپوزٹ ہوا۔ اس کی دعوت پر کسی نے کوئی دھیان نہیں دیا، اور لوگ پہلے کی طرح عرب کے تپتے صحراؤں کو کراس کر کر مکے میں آ کر اسی خانہ کعبہ کے گرد طواف کر کے اپنا حج ادا کرتے رہے۔
ابرہہ کو اس چیز نے ہلا کر رکھ دیا، اور پھر اس کے بعد ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے ابرہہ کو بہت زیادہ غصہ دلا دیا، اور اس نے اسلام کی اس عظیم عمارت خانہ کعبہ کو گرانے کی قسم اٹھا لی معاذ اللہ۔ وہ واقعہ کچھ اس طرح ہوا تھا کہ قبیلہ کنانہ کا ایک شخص ابرہہ کی حرکت پر بہت زیادہ غصے میں تھا۔ وہ یمن گیا اور اس نے وہاں جا کر غرقۃ القلیس میں گندگی پھیلا دی اور اس کی دیواروں پر گندگی مل دی۔ جب ابرہہ کو یہ خبر ملی تو اس کا غصہ بہت بڑھ گیا اور اس کا برداشت اب ختم ہو گیا، اور اس نے فوراً مکے پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا، اور وہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر مکے کی طرف چل پڑا، اور اس لشکر کا سپہ سالار یعنی کمانڈر بھی وہی تھا۔ پورے عرب میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی، چونکہ یمن کے لوگ بھی کعبۃ اللہ شریف کی تعظیم کیا کرتے تھے، اس لیے وہاں کے ہی کچھ سرداروں نے ابرہہ سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ ایک یمنی سردار نے اپنی قوم کو اور عرب کے تمام قبیلوں کو جنگ کرنے کے لیے پکارا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے پاس بہت بڑا لشکر جمع ہو گیا۔ ایک خطرناک جنگ ہوئی، لیکن اس یمنی سردار کو شکست ہوئی۔ راستے میں چند عرب قبائل نے مل کر ابرہہ کے ساتھ جنگ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی ہار گئے۔ چلتے چلتے جب یہ لشکر طائف کے قریب پہنچا تو طائف والوں کو یہ خطرہ ہو گیا کہ کہیں ابرہہ ہماری عبادت خانوں کو نہ گرا دے، جس میں ہمارے بڑے بڑے مٹی کے خدا رکھے ہوئے ہیں۔ چنانچہ طائف کے لیڈر ابرہہ کے پاس گئے اور اس کو جنگی مدد کی پیشکش کی اور اس کی خوب خدمتیں کیں، اور ابرہہ سے کہا کہ یہ ہمارے عبادت خانے ہیں، جس کعبے کو تم گرانا چاہتے ہو وہ آگے شہر مکہ میں ہے۔ طائف والوں نے ابرہہ کو اپنے علاقے کا ایک شخص بھی دے دیا جو اسے مکے کا راستہ بتائے اور مکے تک لے جائے۔ جب ابرہہ کا لشکر مکے کے قریب ایک ویلی میں رہا تو اس کی آرمی نے لوٹ مار لگا دی، بکریاں، اونٹ اور جو چیز ان کے ہاتھ لگی انہوں نے وہ لے لی، اور اس لوٹ مار میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے بھی 200 اونٹ لے لیے۔ پھر ابرہہ نے اپنا ایک شخص کو مکے بھیجا تاکہ وہاں کے لوگوں کو یہ پیغام دے دیا جائے کہ ابرہہ ان سے جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ خانہ کعبہ کو گرانے آیا ہے۔ اگر وہ میرے راستے میں نہ آئے تو میں انہیں کچھ نہیں کہوں گا، اور اگر آئے تو میں ان سے جنگ کر کے انہیں بھی مار دوں گا۔ وہ شخص مکے پہنچا اور اس نے مکے والوں سے پوچھا کہ تمہارا سردار کون ہے؟ انہوں نے حضرت عبد المطلب کا نام لیا۔ اس شخص نے حضرت عبد المطلب کو ابرہہ کا پیغام پہنچایا تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے اس شخص سے فرمایا کہ ابرہہ سے جنگ کرنے کا نہ ہمارا ارادہ ہے اور نہ ہمت، یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے خلیل یعنی حضرت ابراہیم کا حرم ہے، اگر وہ چاہے گا تو وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ پھر اس شخص نے حضرت عبد المطلب کو اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دی، لہٰذا آپ اس کے ساتھ ابرہہ کے پاس چلے گئے۔ جب ابرہہ کو پتہ چلا کہ قریش کا سردار ان سے ملاقات کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو خیمے میں بلایا، اور جب اس نے حضرت عبد المطلب کو دیکھا کہ یہ ایک بلند باروب اور نہایت حسین و جمیل اور بیوٹیفل آدمی ہیں جن کی پیشانی پر نور نبوت چمک رہا ہے، تو انہیں دیکھتے ہی ابرہہ مرعوب ہو گیا یعنی انٹیمیڈیٹڈ ہو گیا، اور بے اختیار تخت سے اتر کر آپ کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا اور آپ کے ساتھ نیچے قالین پر بیٹھ گیا اور کہا، اے سردار قریش، یہاں آپ کیوں تشریف لائے ہیں؟ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کے لشکر سپاہیوں نے پکڑ لیے تھے وہ آپ ہمیں واپس دے دیجئے۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا، اے سردار قریش، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی اچھے اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے تو مجھ سے جانوروں اور اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنی عزت کم کر دی۔ اونٹ اور بکری کی حیثیت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبے کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا ہوں، جو آپ لوگوں کے لیے بہت مقدس یعنی ہولی پلیس ہے، اور آپ نے اس کے بارے میں تو کوئی گفتگو ہی نہیں کی۔ اس کی یہ بات سن کر حضرت عبد المطلب نے بہت شاندار جواب دیا کہ مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کیونکہ ان کا مالک میں ہوں۔ کعبہ میرا گھر نہیں بلکہ وہ خدا کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچائے گا، مجھے کعبے کی بالکل بھی فکر نہیں ہے۔ یہ سن کر ابرہہ اپنے فرعونی لہجے میں کہنے لگا، اے مکے کے سردار، سن لیجئے، میں کعبے کو گرا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روئے زمین میں اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکے والوں نے میرے گرجا غرقۃ القلیس کی بڑی بے حرمتی کی ہے، اس لیے میں اس کا بدلہ لینے کے لیے کعبے کو گرانا ضروری سمجھتا ہوں۔ پھر عبد المطلب نے فرمایا، پھر آپ جانیں اور خدا جانے میں آپ سے سفارش کرنے والا کون ہوتا ہوں۔
اس گفتگو کے بعد ابرہہ نے تمام جانوروں کو واپس دینے کا حکم دے دیا اور حضرت عبد المطلب تمام اونٹوں اور بکریوں کے ساتھ اپنے گھر چلے آئے اور مکے والوں سے فرمایا کہ اے مکے والوں، تم لوگ اپنے اپنے مال اور جانوروں کو لے کر مکے سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ جاؤ اور غاروں میں چھپ جاؤ۔ مکے والوں سے یہ کہہ کر پھر آپ خود اپنے خاندان کے چند آدمیوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں گئے اور دروازہ پکڑ کر بہت ہی بے قراری اور عاجزی و انکساری کے ساتھ اللہ پاک کے گھر میں اس طرح دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور ہماری ان غیر مسلموں کے مقابلے میں اپنے ماننے والوں کی مدد فرما۔ حضرت عبد المطلب یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے کا انتظار کرنے لگے۔ نیکسٹ ڈے صبح میں ابرہہ نے مکے پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا اور اپنی پورے لشکر کو تیار کر لیا، اور لشکر میں بہت سے ہاتھی بھی تھے اور ایک ہاتھی بہت بڑا تھا جس کا نام محمود تھا۔ جب وہ اس بڑے ہاتھی کو مکے کی طرف لے جانے لگے تو وہ اچانک بڑا ہاتھی بیٹھ گیا۔ انہوں نے ہاتھی کو بہت مارا تاکہ وہ کھڑا ہو جائے، لیکن وہ کسی صورت کھڑا نہیں ہوا۔ پھر انہوں نے اس ہاتھی کے سر پر 3 بار بری طرح مارا، لیکن اس نے پھر بھی اٹھنے کا نام نہ لیا، یہاں تک کہ اس ہاتھی کو مار مار کر لہو لہان کر دیا، لیکن وہ بیٹھا رہا۔ پھر انہوں نے اس ہاتھی کا رخ مکے سے موڑ کر یمن کی طرف کیا تو وہ کھڑا ہو کر چلنے لگا۔ پھر شام کی طرف موڑا تب بھی وہ صحیح رہا، پھر ایسٹ کی طرف موڑا تب بھی وہ بالکل سیٹ تھا، لیکن پھر دوبارہ جب انہوں نے اس کا رخ مکے کی طرف کیا وہ ہاتھی پھر بیٹھ گیا۔ یہ جو محمود نام کا ہاتھی تھا، یہ ان تمام لشکر میں جتنے بھی ہاتھی تھے یہ ان سب کا لیڈر تھا۔ پھر اس دوران سمندر سے ابابیل نامی پرندوں کا ایک جھنڈ اڑتا ہوا آیا۔ ہر پرندے کی چونچ اور دونوں پنجوں میں ایک ایک کنکری تھی، اور کنکری چنے یعنی گرام کے دانے جتنی برابر تھی، اور ان ابابیل نامی پرندوں نے وہ کنکریاں اس لشکر پر گرانا شروع کر دیں۔ جس کے سر پر وہ کنکری گرتی اس کے پورے جسم کو چیر دیتی اور جسم سے پار ہو جاتی۔ جو ہی یہ معاملہ ہوا، لشکر میں بھگدڑ مچ گئی، ہر کوئی یمن جانے والا راستہ ڈھونڈنے لگا، لیکن انہیں راستہ نہیں مل پاتا۔ کہا جاتا ہے کہ ابرہہ کا لشکر میں محمود نامی اس بڑے ہاتھی کو چھوڑ کر سارے ہاتھی ہلاک ہو گئے۔ محمود نامی ہاتھی نے چونکہ مکے کی طرف اپنا قدم نہیں بڑھایا تھا، اس لیے وہ محفوظ رہا، اور جن جن کو پتھر لگے وہ اسی وقت ہلاک ہو گئے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو بچ گئے اور بھاگنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن ان کے جسموں میں، ان کی باڈی میں ایک زبردست قسم کی خارش، اچ پیدا ہو گئی۔ وہ ہر وقت کھجاتے رہتے، اور کھجانے کی وجہ سے ان کے جسموں میں بہت سارے زخم ہو گئے، اور ان زخموں سے پیپ اور خون نکلنے لگا اور گوشت گل سڑ کر نیچے گرنے لگا۔ کئی لوگ راستے میں ہلاک ہو گئے۔ ابرہہ اپنے ملک یمن تو پہنچ گیا، لیکن اس کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ اس کا جسم چوزے کی طرح بالکل دبلا پتلا ہو گیا تھا، اور اس کی تکلیف بڑھتی رہی یہاں تک کہ اس کا سینہ پھٹ گیا اور وہ یوں پینفل ڈیتھ کا شکار ہو کر جہنم واصل ہو گیا۔ اسی طرح حضرت عائشہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ میں نے ابرہہ کے ہاتھی بان یعنی جو ہاتھی چلاتے ہیں ان میں سے 2 لوگوں کو بہت ہی بری حالت میں دیکھا کہ وہ چل پھر نہیں سکتے تھے، اندھے تھے اور بھیک مانگتے تھے۔ استغفر اللہ، کس قدر ذلیل ہوئے یہ لوگ جنہوں نے بیت اللہ کی طرف بری نیت سے قدم اٹھایا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیشہ با ادب لوگوں میں ہمیں رکھے، بے ادبی سے ہمیشہ ہمیں بچائے۔ ناظرین، یہ حال ہوا، یہ انجام ہوا غرقۃ القلیس بنانے والوں کا، اور اسی طرح آج بھی وہ جگہ بالکل ویران پڑی اور کھنڈر ہے، اور آج اس مقام پر کسی قسم کا کوئی گرجا، کوئی چرچ نہیں، بلکہ صرف ایک گہرا گڑھا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں کے لوگ وہاں پر کچرا پھینکا کرتے تھے۔ یہ ایک عبرتناک جگہ ہے، جبکہ کعبۃ اللہ آج بھی اپنی شان و شوکت کے ساتھ موجود ہے۔ کوئی اس کا نام نہیں مٹا سکا، نہ مٹا سکے گا۔ آج بھی لوگ اس طرح ذوق و شوق کے ساتھ اس کا طواف کر رہے ہیں، جبکہ غرقۃ القلیس کا بس نام باقی رہ گیا ہے، وہ بھی اچھے الفاظوں میں نہیں، برے الفاظوں میں، اور اس کو بنانے والوں کو اللہ پاک نے عبرت کا نشان بنا دیا، جس کا پورا واقعہ ابھی آپ نے سماعت کیا۔ قرآن مجید میں سورہ فیل میں اللہ پاک نے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔
یعنی اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ کیا اس نے ان کے مکر و فریب کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر فوج در فوج پرندے بھیجے جو انہیں کنگ کر کے پتھروں سے مارتے تھے، تو انہیں جانوروں کے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ اس پورے پروگرام میں ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اللہ پاک اور اس کے نبیوں ولیوں سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کی عزت کرنی ہے۔ ان کی توہین صرف ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ کوئی بھی ایسی چیز ہو جو کسی نہ کسی چیز سے اسپریچولی، کوئی بزرگان دین سے، کوئی نہ کوئی اللہ پاک کے نبیوں سے کنیکٹڈ ہو، ہمیں اس کی تعظیم کرنی ہے، اس کا احترام کرنا ہے۔ ورنہ اگر کوئی اس کی بے ادبی کرے گا تو وہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نقصان اٹھائے گا۔